اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عام انتخابات سن 2018 میں بذریعہ دھاندلی مینڈیٹ اور ووٹ بینک چوری کرنے کے خلاف مسلسل صدائے احتجاج بلند کرنے کے نتیجے میں 22 مہینے بعد بالآخر الیکشن کمیشن نے RTS یعنی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کی ناکامی کی انکوائری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن انتخابات کا تمام ریکارڈ ضائع کر چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے متعلقہ حکام کو RTS کی ناکامی کی وجوہات کا تعین کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بتایا جائے کہ کروڑوں روپے کے اخراجات سے تیار ہونے والا ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کیوں اور کیسے ناکام ہوا۔ واضح رہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انتخابی نتائج کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کا فیصلہ کرتے ہوئے نادرا کے اشتراک سے RTS سسٹم تشکیل دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بار انتخابات کی شب 2 بجے تک تمام نتائج جاری کر دیے جائیں گے، لیکن یہ محض دعویٰ ہی رہا۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابی نتائج کی بروقت دستیابی اور اشاعت کے لیے ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم بھی متعارف کروایا ہے۔ تاہم 25 جولائی سن 2018 کو ووٹنگ کی شب رات 2 بجے تک کسی بھی صوبائی یا قومی اسمبلی کے حلقے کا ایک نتیجہ بھی سرکاری طور پر سامنے نہیں آیا تھا، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل سمیت متعدد جماعتوں کی جانب سے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور دھاندلی کے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری نے رات کے آخری پہر پراسرار حالات میں ٹی وی پر آ کر قوم کو بتایا کہ RTS نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ریٹرننگ افسران روایتی طریقہ کار اپنائیں۔ دوسری طرف نادرا کے سینئر ترین افسران جنہوں نے RTS موبائل ایپ تیار کی تھی، سراپا احتجاج تھے کہ RTS کے بارے میں غلط اعتراف کیوں کیا گیا، کیونکہ یہ مکمل طور پر فعال ہے۔ نادرا نے اپنے سسٹم کو دیکھا اور بتایا کہ وہ مکمل طور پر درست کام کر رہا ہے اور نتائج موصول ہو رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نادرا کو بتایا گیا کہ انہوں نے خود RTS کا استعمال ترک کیا ہے کیونکہ مشکلات پیدا کر رہا تھا، لیکن اس معاملے پر قومی مفاد کو خاطر میں رکھتے ہوئے نادرا حکام نے چپ سادھ لی۔ اس دوران اوپر سے ہدایات ملنے کے بعد الیکشن کمیشن نے مبینہ طور پر تمام ریٹرننگ آفیسرز کو بذریعہ فون مطلع کر دیا تھا کہ RTS کا استعمال ترک کر دیا جائے کیونکہ اس میں تکنیکی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح الیکشن کمیشن نے تمام ذمہ داری نادرا پر ڈال دی۔ ذرائع کے مطابق RTS اور RMS 2 علیحدہ نظام تھے جنہیں ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور نادرا کو براہ راست 85,000 پولنگ اسٹیشنوں سے 1,70,000 نتائج یعنی فارم 45 وصول ہوئے، تاہم نادرا نے 50% یعنی 84,000 نتائج RTS پر وصول کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نادرا کے اس دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ الیکشن کی رات RMS میں کچھ رکاوٹ آ گئی ہوگی، لیکن دراصل RTS مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا تھا۔ یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ نادرا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جھوٹے دعوے کر رہا ہے، حالانکہ RTS کے ذریعے تمام ROs صاحبان نے رزلٹ ارسال کرنا تھے، لیکن سسٹم غیر فعال ہونے کی وجہ سے پریزائڈنگ آفیسر اپنے متعلقہ ROs کے دفتر گئے اور روایتی طریقے سے نتائج فراہم کیے۔ اس طرح نتائج کی فراہمی میں تاخیر ہوئی اور الیکشن کمیشن اور نادرا کے درمیان اس حوالے سے اختلاف اب بھی موجود ہے۔ تاہم اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اس حوالے سے تحقیقات کر کے حقائق سامنے لانے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ عام انتخابات سن 2018 میں ملک بھر میں قائم 85,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن سے انتخابی نتائج الیکشن کمیشن تک پہنچانے کے لیے الیکشن کمیشن نے نادرا کے اشتراک سے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یا RTS تشکیل دیا۔ اس سسٹم کے تحت پولنگ اسٹیشن پر تعینات پریزائڈنگ افسران ایک موبائل فون اپلیکیشن میں انتخابی نتائج اور فارم 45 کی تصویر اپلوڈ کرتے ہی وہ ڈیٹا الیکشن کمیشن کے سرور پر منتقل کیا جانا تھا۔ بظاہر یہ ایک آسان اور تیز رفتار سہولت تھی، لیکن انتخابات کی شام جب ملک بھر میں عوام انتخابی نتائج کے انتظار میں تھے، اس سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے باعث یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ RTS اور RMS کی ناکامی کے بارے اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک چوری کرنے کے لیے ریزلٹ مینجمنٹ اور ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کی خرابی کا ڈرامہ رچایا گیا، جس کے بارے میں حقائق سامنے لائے جانے چاہیے۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات سن 2018 کا تمام ریکارڈ ضائع کیا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن ستمبر سن 2019 میں اپنے تمام صوبائی دفاتر کو یہ ہدایات جاری کر چکا ہے کہ الیکشن سن 2018 سے متعلق تمام ریکارڈ ضائع کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات پر قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا انتخابی مواد ضائع کیا گیا ہے۔ ریکارڈ میں غیر متنازع حلقوں کے بیلٹ پیپرز، کاؤنٹر فائلز اور فارمز شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 مہینے کی تاخیر اور ریکارڈ ضائع ہونے کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے تحقیقات کا حکم کیا رنگ لاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔